السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 111 تک۔ آئیے سورہ یوسف سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ: اور جب یہ قافلہ مصر کے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔ مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ اے پیغمبر یہ تمہارا واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس وقت ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے۔ اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو۔ حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے، یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو؟ اے پیغمبر کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے میری پیروی کی وہ بھی، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وحی بھیجتے تھے، تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آیا، اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا۔ اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں
ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان۔ ماشاءاللہ سے آج ہماری سورہ یوسف جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں اور آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ سب میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔